الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دوست احباب ابھی تک انتظار میں ہیں کہ بیان کب شروع ہوگا، تو بیان شروع ہو چکا ہے. تمامی احباب سے گزارش ہے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے ہوئے جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں. مختصر بیان ہوگا جی انشاءاللہ. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ مقدار زیادہ ہو تو پھر فرق پڑتا ہے. مقدار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کردار اعلیٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کردار اعلیٰ ہونا چاہیے. اگر مقدار کو دیکھا جاتا نا تو پھر بدر میں 313 حضور لے کر نہ جاتے. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے کوالٹی اور ایک ہوتا ہے کوانٹیٹی. جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اعلیٰ ہونی چاہیے، کوانٹیٹی کی کوئی ٹینشن کوئی نہیں. جب صحابہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو صحابہ نے عرض کی سر حبال ما شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. یا رسول اللہ جو کچھ چاہے آپ لے لیں. وآتنا ما شئتا، یا رسول اللہ جو کچھ چاہے آپ لے لیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بدر ہے. حالانکہ بدر مدینہ شریف سے جائیں نا تو تقریباً 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے بس کے اوپر، تقریباً 3 گھنٹے کا. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ بدر کھڑا ہے، یہ بدر کھڑا ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم کیسر و کسریٰ کے بھی دروازے کھٹکھٹا دیں. سبحان اللہ. کیسر و کسریٰ سپر پاور تھی. تو پھر کیا وہ اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین قوت جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بس بندے کے اندر جوش دم خم ہونا چاہیے. کلمہ آج بھی وہی ہے، کلمہ آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پرانا تھا. کلمہ آج بھی وہی ہے، لیکن کلمے کی پاور لینے کے لیے پھر ایمان بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ ادھر تشریف آگے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين او ادنى. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا زين قلوب المؤمنين. اللهم صل على نبي المصطفى ورسولك المجتبى ووليك المرتضى وأمينك على وحي السماء صلى الله تعالى عليه وسلم. زہری صاحب کا کلام ہے پنجابی کا، تو جس کو آتا وہ مل کے پڑھ لے. پنجابی ویسے بھی برکت کے لیے میں کبھی کبھی بول لیتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ ولیوں کی زبان ہے. سبحان اللہ. ولیوں کی زبان ہے، تو اس لیے برکت کے لیے مل کے. جد رات پئی تے سونے رب کو
کہو گنبد خضرا جو حضور سانو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ رب کول بلا کے دیکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا مطلوب ستا فرشاں دے طالب نو اڈیکاں عرشاں تے مطلوب اے ستا فرشاں تے طالب نو اڈیکاں عرشاں تے جبریل نو گھلیا نال ادب سونے نو جگا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا اور زہری صاحب کیا فرماتے ہیں زہری صاحب فرماتے ہیں اساں ذکر حضور دا کرنا ساڈا ایو جینا مرنا اساں ذکر حضور دا کرنا ساڈا ایو جینا مرنا ہو دائے ظہوری اور رب راضی اساں نعت سنا کے ویکھ لیا دن چڑھیا کملی والے نو سب یاراں آ کے ویکھ لیا تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بالا صفات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق بھی ہے ہم سب کا مالک بھی ہے ہمارا پالنہار بھی ہے پروردگار بھی ہے ساری کائنات اس رب کی محتاج ہے ہم اہل سنت و جماعت ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک نام نہ رہنا ٹھیک ہے نام نہ رہنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد درود لامحدود حضور جانے جانا جان ایمان شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام استاد العلماء قاری القرہ استاد الحفظاء کہ جن کے لگائے ہوئے پودے آج بھی اپنے آگے چمنوں کو مزید پھیلا رہے ہیں کہ جن کو آج اگر ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فقط اسی شخصیت کی وجہ سے اور اگر آج ہمیں لوگ اس طرح عزت دیتے ہیں ممبر پر بٹھاتے ہیں تو فقط اسی شخصیت کی وجہ سے کہ ان کے جوڑے ہم نے اٹھائے ہم نے ادب کیا جہاں تک ہم کر سکے
لیکن کما کانا حق ہم ادا نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا حق ادا کیا, اپنا دن رات ہر طرح سے ہماری فکر کی, ہر طرح سے یہ دیکھا کہ اس میرے بچے میں کوئی کمی نہیں نظر آنی چاہیے. اور آج پھر وہ مرتبہ اور وہ مقام ہم آج بھی ڈرتے ہیں. استاد جی آج بھی نیچے تشریف فرمائیں تو ڈر آج بھی وہی موجود ہے. لیکن کچھ لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں, کچھ لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں, لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ پھر بھی بڑے رہتے ہیں. اور ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ نسب ان سے, ان سے ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ نسب ان سے کہ جن کے قدموں میں کئی ہیرے پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. میرے پاس یہی ہے اپنے استادوں کے لیے, اور تو میں کچھ نہیں پیش کر سکتا. انہوں نے ہمیں سب کچھ دے دیا, انہوں نے ہمیں سب کچھ, کمی کوئی نہیں چھڑی. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں جی اپنے اساتذہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور اسی طرح ہمیں ان کا باادب رکھے, ان کا باادب رکھے. وہ کوئی بیٹھے ہوتے ہیں نا فقیر, زمین پر بیٹھے تو حضرت بیلول دانا زمین پر بیٹھے ہوئے تو پاس سے بادشاہ گزرا, اشرفیاں پھینکی تو کہتے ہیں جا اپنا گزر بسر کر لے, اپنا گزر بسر کر لے, جا جا کے کچھ اپنا محل بنا لے, کچھ آٹا دلیا کما لے. تو حضرت بیلول دانا نے وہ اس طرح اشرفیاں اس کی طرف پھینکی اور ریت کی اس طرح مٹھی بھر کے اس کی طرف پھینکی اور سونا بن گیا. کہا کہ تو کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے من رضائی, اسی رب دی رضا وچ اسی طرح بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ باادب رکھے. کیا رکھے؟ باادب رکھے. جو باادب ہوتا ہے وہ بانصیب ہوتا ہے. نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں اہل محلہ بھی, اور جو آپ چل کے آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ہر قدم کے بدلے کروڑا رحمتوں سے نوازے, اور آپ کی نسلیں بھی جہاں سے گزر جائیں خوشبو آئے. خوشبو کیوں آندی پئی ہے جی؟ یہ اس کا باپ ہے, یہ بیٹا ہے, بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا جا رہا ہے, اس کی نسل جاری ہے کہ جس کا باپ حضور سے انیوا پیار کیا کرتا تھا, پیار انیوا کرتا تھا. سمجھدار بندہ حضور سے محبت نہیں کر سکتا, سمجھدار بندہ حضور سے محبت نہیں. جڑا کہتا ہے میں چوکھا سیانا, وہ حضور نہ محبت نہیں کر سکتا. حضور سے محبت کوئی کرے گا کہ جو جھلا ہے, جو پاگل ہے, مجنون ہے. کیوں؟ ہمیں کسی نے کبھی پاگل نہیں کہا. ہم جس طرح بیٹھے ہوئے نا مسجد میں معراج شریف تو آپ نے استادوں سے سن لی, بس میں اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. ہم جس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے نا, ہمیں کوئی باہر سے گزرے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پاگل بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی حد میں بیٹھے ہوئے. صحابہ کو یہ نہیں لوگوں نے کہا, صحابہ کو لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے, اے جھلے نے, یہ مجنون ہے. کیوں؟ اس کی دلیل قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اے محبوب جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر اور سعد اور سعید ایمان لے کر آئے ہیں, عبد الرحمن ایمان لے کر آئے ہیں, انس بن مالک ایمان لے کر آئے ہیں, حضرت شماس ایمان لے کر آئے ہیں, اس طرح ایمان لے کر آؤ. تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, اسی نبی وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیے. قرآن ہے جی. یعنی صحابہ کو حضور کی محبت میں بے وقوف کہا گیا, حضور کی محبت میں بے وقوف کہا گیا, پاگل کہا گیا. تو پتہ یہ چلا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ حضور کے دربار میں وہ جو رجسٹر پڑا ہوا ہے اس کی فرنٹ لائن کے اوپر جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے تو اڈا نام ہی کیتے آخر تے جا کے لکھیا جائے نا تے محبت ہو جی کرنی ہے جی بھی حضرت بلال حبشی نے محبت کی, سبحان اللہ, پھر جا کے نام لکھیا جانا, سبحان اللہ. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 83 نمبر حدیث پاک ہے. حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 83 نمبر حدیث ہے, اور اس کو روایت کرنے والی سیدہ پاک ہے, حسنین کریمین کی بات ہے. حسنین کریمین کی امی جان ہے, حضرت مولا علی کی بیوی ہے, اور حضور علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی, سبحان اللہ, سیدہ زہرا پاک. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابو جان سے پوچھا, ابو جی یہ تو بتائیں کہ قبر میں کیا معاملات ہوں گے, کس طرح کی وہ گھڑی ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے میری دھی رانی, جب قبر میں بندہ مومن جائے گا نا,
جو مجھے اللہ کا آخری نبی مانتا ہے اور جو میں لے کر آیا اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، جب وہ مجھے دیکھے گا نا تو دیکھتے ساتھ کہہ دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی، آدھا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہے، وجاء بالبینات واصدق، یہ ہمارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے اور میں نے ان کی تصدیق کر دی، سبحان اللہ، میں ان کو مانتا ہوں۔ اور فرمایا کہ مجھے قبر میں ایک بندہ نہیں پہچان، دو بندے نہیں پہچان پائیں گے۔ کتنے بندے؟ دو، ساری زندگی دو نہیں ہونا، دو نہیں ہونا۔ گناہگار کے لیے معافی ہے لیکن ان دو بندوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ گناہگار کون ہے جی؟ میں آپ اگلی حدیث پاک معراج شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا گناہگار کس طرح بخشے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا جائے، جو بندہ گناہ کو ہلکا جان کے گناہ کرے اس سے بڑا گناہگار ہی بندہ کوئی نہیں، وہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ علماء کا اس چیز کے اوپر اتفاق ہے، متفق ہے علماء کہ اگر کوئی بندہ چھوٹے صغیرہ گناہ کو چھوٹا ہلکا جان کر کرے تو وہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن گناہگار کے لیے معافی ہے۔ فرمایا اے میری بیٹی دو بندے مجھے قبر میں نہیں پہچان پائے۔ ابو جی کون سے؟ فرمایا کہ ایک منافق بندہ مجھے قبر میں نہیں پہچانے گا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہو کلمے کا اور دل میں انکار کرتا ہو، یعنی اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہو اور اندر اس کا کالا ہو، کفر سے بھرا ہو، عبداللہ بن ابی ہو گئے، اس کو کہتے ہیں منافق ہے۔ فرمایا منافق بندہ مجھے قبر میں نہیں پہچانے گا۔ اور دوسرا فرمایا اول مرتاب، فرمایا مرتاب بندہ مجھے قبر میں نہیں پہچانے گا۔ مرتاب کو آپ اگر گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں نا، عربک لینگویج کے اندر اس کی ٹرانسلیٹ اگر آپ کریں، اول مرتاب کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے ساری زندگی اللہ نے اس کو 40 سال کی عمر دی، 40 سال کی عمر میں اگر اس بندے نے وہ حج بھی کیے ہوں، روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اپنے ماتھے کو اس نے رگڑ رگڑ کے کالا کر کے محراب بنا لیا ہو، ساری نیکیاں کرتا ہو، پلک جھپک میں بھی رب کی نافرمانی نہ کی ہو، لیکن وہ مرتاب ہوگا تو مجھے قبر میں نہیں پہچان پائے گا۔ ابو جی مرتاب کون ہوتا ہے؟ فرمایا مرتاب اس کو کہتے ہیں جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی میری ذات کے اوپر شک کر لیا، اللہ، جس نے ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں شک کیا نا تو وہ بندہ مجھے قبر میں نہیں پہچان۔ بندہ سوچ سکتا اس کی عقل پھٹ جاتی ہے کہ والضحیٰ کا چہرہ سامنے ہو، واللیل کی زلفیں ہوں، ما ذاق البصر کا کجلا ہو، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ ہوں، لیکن پھر بھی وہ سرکار کو نہ پہچان سکے۔ ساری زندگی جی دو نہیں ہونا، ایک پہلا منافق نہیں ہونا اور دوسرا شک نہیں کرنا۔ شک کرنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شک کرنا یہ ہوتا ہے استاد صاحب صبح فجر کی نماز پڑھائیں اور ایک بندہ آج استاد جی ایک مسئلہ تھے درسوں میں اور اس کے دل میں ہو کہ میں نے آج اس کا انداز کسی اور طرح، ایک ہوتا ہے انداز سیکھنے والا، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ سیکھنے آیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ تان کرنے آیا ہے، شک کر رہا ہے پتہ۔ تو وہ بندہ اگر آ کے صبح صبح پوچھے کہ استاد جی یہ تو بتائیں گے جو انگوٹھے ہم چومتے ہیں یہ اے کتنے لکھا ہوا ہے، یوں کہہ دے اے کتنے لکھا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ انتخبت اعمالکم، تیرے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، وانتم لا تشعرون، اور تجھے پتہ بھی نہیں چلا، تجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ساری زندگی حضور کے بارے میں کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ صحابہ نے اتنی محبت کی، حضرت امام بصیری فرماتے ہیں اگر آج کے دور میں صحابہ موجود ہوتے نا، ہم صحابہ کو دیکھتے تو ہم کہہ دیتے کہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اور اگر وہ ہمیں دیکھ دیتے اور ہماری جو عقیدت ہے حضور سے جس طرح کی، ہم جس طرح اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے اور جس طرح ہم عبادات کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ کافر ہے۔ صحابہ ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے وہ کہ ہم کافر ہیں۔ کہ صحابہ نے جس طرح حضور سے محبت کی، وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک بچہ مل گیا نا، تابعی بچہ تھا، حدیث میں بھی لفظ رجل یعنی کہ بچے کے لفظ موجود ہیں۔ تابعی جب بچہ ملا تو حضرت حذیفہ بن یمان کو کہتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے پھر محبت کس طرح کی ہے، آپ بتائیں آپ نے حضور سے محبت کس طرح کی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے او بچے میں کیا تجھے بتاؤں کہ ہم نے حضور سے کس طرح محبت کی کہ ہم نے اپنا سب کچھ حضور کے اوپر قربان کر دیا۔ ہم تو جنگ جب شروع ہوتی تھی
होती तो हम कहते थे नहनुल्लज़ी अबायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना आबादा, कि या रसूल अल्लाह ये जंग अब शुरू होने लगी, ये गर्दन काट सकती है लेकिन हम पीछे नहीं जा सकते। हमने हुजूर से इतनी मोहब्बत की, तू पूछता है कितनी मोहब्बत की। हम तुझे बताते हैं कि एक औरत जिसके 4 रिश्ते एक जंग में चले गए लेकिन उसके माथे के ऊपर शिकन नहीं आया। उस जंग में उसका बाप भी चला गया, उस जंग में उसका बेटा भी चला गया, भाई भी चला गया, शोहर भी चला गया। जब उस औरत के पास सहाबा गए, लोग गए, तो फरमाया मा फ़अल रसूलुल्लाह, मुझे ये ना बताओ कि मेरे सारे रिश्ते चले गए हैं, बल्कि ये बताओ कमली वाले आका का क्या हाल है। हुजूर किस हाल में है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे अमारा के सामने आए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा हजरत उम्मे अमारा ने, तो हुजूर का चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़ी। तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, बाप भी चला गया, बेटा भी चला गया, शोहर भी चला गया, भाई भी चला गया, कुल्लु मुसीबतिन बादु का जलालू, या रसूल अल्लाह सब कुछ चला गया, कोई गम नहीं, लेकिन आपका चेहरा सलामत रहना चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाह सादब, हैदरी, गौसिया, मिराजे मुस्तफा। आपके चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो बच्चा कहने लगा बताएं जी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने किस तरह मोहब्बत की और सहाबा ने किस तरह की। ते जरा बच्चे ने अगे एंड ते जवाब देता है ना, और अगर बंदा आशिक हो ना, आशिक आलिम ना हो, किताबें पढ़ने वाला ना हो, किताबा बंदे ने गुमराह कर छड़ी है। आशिक हो ना, आशिक तो उसकी अकल फट जाती है कि उस बच्चे ने बात कहाँ जाके की है। और ये किताबें पढ़ने के बाद अगर बंदा खाली किताबा पढ़ता रहे ना, तो फिर वो कुछ और बनता है। और जब किसी वली की बारगाह में बैठ के पढ़ता है तो फिर वो दाता साहब का गुलाम बनता है, फिर उसको रंग चढ़ता है, फिर उसको बाबा फरीद वाला रंग चढ़ता है, फिर उसको हजरत गौसे पाक वाला रंग चढ़ता है। खुद ही पढ़ने से नहीं, किसी फकीर की बारगाह में जाके पढ़ने से। तो पूछा गया जी बताओ, वो बच्चा कहने लगा बताएं जी आपने हुजूर का जमाना पाया, कितनी मोहब्बत की। कहा बच्चे मैं क्या तुझे बताऊं कितनी मोहब्बत की। एक जंग में हम गए, जब तीर हुजूर की तरफ आ रहा, तीर हुजूर की तरफ आ रहा है, तो एक बंदे के हजरत तलहा का पूरा जिस्म शैल है, खत्म हो गया। अब अकल ये कहती है कि जिस्म खत्म हो जाए लेकिन चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने अपने चेहरे की भी परवाह न की। वो तीर हुजूर की तरफ आ रहा है और हजरत अबू कतादा ने अपनी आंख हुजूर की आंख पे कुर्बान कर दी, आंख कुर्बान कर दी। फिर हुजूर ने वो आंख दोबारा उठाई। फिर वो कहने लगा, क्योंकि वहां जमा का सीगा इसलिए मैं तफसीर कर, फिर आगे कहने लगा बताएं जी आपने हुजूर से कितनी मोहब्बत की। कहा हम खैबर के मकाम पे हुजूर के साथ गए, जब हुजूर के साथ गए तो एक औरत ने हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत की, बकरी का गोश्त पकाया, बकरी के गोश्त में उसने जहर मिला दिया। किस वजह से? अगर अल्लाह का सच्चा नबी होगा तो इसको जहर असर नहीं करेगा, अगर अल्लाह का सच्चा नबी होगा तो इसको जहर कुछ नहीं कहेगा। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम तो हजरत बरा बिन आजिब सामने मौजूद हैं, सामने बैठ के खाना खा रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लुकमा उठाया तो हजरत बरा ने वो पहले अपने मुंह में रख लिया, मुंह में रखा। हुजूर ने फरमाया कि बकरी का गोश्त बोलकर कह रहा है कि मेरे अंदर जहर मिलाओ, बकरी का गोश्त बोलकर कह रहा है कि या रसूलल्लाह मेरे अंदर जहर मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत बरा को फरमाया, ए बरा ये जो तुमने नवाला रखा है ना, इसको निगलना नहीं, इसको उगल दो, इसको बाहर फेंक दो। तो हजरत बरा बिन आजिब ने वो निवाला फेंका नहीं बल्कि उसको निगल लिया, उसको उगला नहीं। जब निगल लिया तो इस तरह मछली बे आग की तरह तड़प के हुजूर के सामने जान दे रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बरा जब मैंने जो तुम्हें कहा था कि इसको निगलना नहीं, इसको उगल दे। अब ये सुनने के सहाबा ने मोहब्बत किस तरह की है। जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। शरीयत पता है क्या कहती है? इतनी रिलीफ देती है, एक होती है इस्तिकामत, एक होती है इस्तिकामत और एक होती है रुखसत। रुखसत किसको कहते हैं? रुखसत इसको कहते हैं कोई तुम्हें गन पॉइंट के ऊपर खुदा ना खास्ता अगर कोई ये कहे ना कि तुम इस्लाम से इनकार कर दो, तो तुम्हें शरीयत इतनी इजाजत देती है कि तुम उस चीज से इनकार कर दो। हमारी शरीयत कहती है, क्यों? क्योंकि जान बचाना क्या है? फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। अगर तुम किसी जंगल में चले जाओ, तुम्हारे पास कोई खाने वाली चीज ना हो और तुम मर रहे हो, हमारी शरीयत ये कहती है कि जान बचाने के लिए चंद लुक़मे हराम चीज के लेना
جائز ہے، جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جان بچانا ہر حال میں مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. اب سنیں جی، فرض قربان کس طرح سے صحابی نے کیا. حضرت برا اس طرح تڑپ رہے، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس کو نگلنا نہیں، اس کو اگل دے، پھر تم نے کیوں نگلا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا ایمان اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا کہ آپ میرے سامنے جلوہ فرماؤ اور میں کوئی چیز منہ سے نکال کے باہر رکھ دوں، کوئی چیز میں منہ سے نکال کے باہر رکھ دوں. بس اس طرح تڑپ کے جان دے دے. تو اب حضرت حذیفہ بن یمان اس کو کہتے ہیں تو مجھے تو پوچھ رہا ہے کہ میں نے کس طرح ہم نے حضور سے محبت کی، اب تو یہ بتا کہ اگر تو ہوتا تو تو حضور سے کس طرح پیار کرتا. تو وہ تڑپ گیا وہ بچہ، کہنے لگا ہماری اتنی قسمت کہاں کہ ہم حضور کا چہرہ دیکھتے، ہمارے اتنے نصیب کہاں کہ ہم حضور سے ہاتھ ملاتے، حضور کے ہاتھ چوم لیتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر حضور ہمیں دیکھ لیتے، ہم حضور کو دیکھ لیتے. ہماری اتنی قسمت نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض والحملناہ علی اعناقنا. فرمایا کہ ہماری اتنی قسمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم واللہ لو ادرکناہ، اگر ہم حضور کا زمانہ پا لیتے، حضور کا چہرہ دیکھ لیتے، حضور کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے، پھر ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ ہم نے حضور کو زمین پہ نہیں چلنے دینا تھا بلکہ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے رکھنا، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے رکھنا تھا. تو یہ صحابہ کی محبت ہے. نہیں جی سی راز میراج ایک راز محبتاں دا نہیں تھی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا. صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جانے جان والا یا لے جان والا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بس یہ میں مکمل کرنے کی طرف آؤں. پہلے تمہیدی گفتگو ہوگی، ابھی ایک حدیث پاک میں تھی حضرت انس کا، میں نے آپ سے وہ واقعہ بیان کرنا، وہ بھی اب آگے چلا جائے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جی. کوئی مسئلہ نہیں. اللہ بس میں مختصر کر رہا ہوں. جب حضور علیہ السلام معراج شریف پہ لامکان کی بلندیوں پر گئے، اچھا جبرائیل آئے ایک دن حضور کی بارگاہ میں آ کے اس طرح کھڑے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں دھیرے سے یہ کہتے ہوئے فخر کو پایا گیا، ان کے دربار میں پلکوں سے دستک دینا، ذرا سی اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایا گیا. جبرائیل بھی کامتے ہوئے حضور کے دربار میں آتے ہیں اور اس طرح سلام لیتے ہیں حضرت جبرائیل اس طرح. تو حضور نے فرمایا جبرائیل سلام کیوں نہیں اس طرح لیتے؟ سلام تو اس طرح لیا جاتا ہے. تفسیر مدارک میں موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے انگلیوں کی جو پورے ہیں ان کا اشارہ بھی جناب کی طرف ہو گیا تو میرا رب کیا حال کرے گا. میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ کی بارگاہ میں کس طرح ہوں. تو اس طرح کامتے ہوئے ہاتھوں سے حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کبھی اندازہ نہیں لگایا، میں نے اس چیز کو کبھی ماپا ہی نہیں ہے. فرمایا پھر بھی کوئی نہ کوئی تو اندازہ ہوگا. جی یا رسول اللہ ایک رب کی انوار و تجلیات کے اوپر عرش معلیٰ پہ ایک ستارہ چمکتا ہے، 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، یعنی اب چمکا پھر 70,000 سال بعد چمکے گا، پھر 70,000 سال بعد دوسری مرتبہ. عرض کی یا رسول اللہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے، میں نے اس کو 75,000 مرتبہ دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. میں نے اس کو 75,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا توجہ کیجئے گا اے جبرائیل اب کبھی نظر نہیں آیا، ہوش کر کے بہنا ہے، ہوش کر کے کہ استاد کون ہے اور تلامید کون ہے، شاگرد کون ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اب کبھی نہیں دیکھا. یا رسول اللہ ابھی اس کے چمکنے کا وقت نہیں آیا. فرمایا عجیب بات ہے، ادھر ہوتا تھا تو دیکھ لیتے تھے، سامنے کھڑا ہے تو کہتے ہو ابھی چمکا نہیں ہے. انا کہوں کا بزرگ نے کہا اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. وہ ستارہ میں. تو حضور علیہ السلام جب رب کے بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ رائتو آپ نے رب کو دیکھا، بتائیں آپ کا رب کس طرح کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبی رائتو ربی فی احسن صورہ، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میرے بچوں، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے فی احسن صورہ، میرا رب بڑا ہی سونا ہے.
सुभान अल्लाह फी अहसनी सूरा, बड़ा ही ज्यादा सोना है। और कितना सोना है, कितना प्यार किया। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब जिब्राइल अमीन ने सिदरतुल मुंतहा पर खड़े होकर मुझे ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। जिब्राइल की क्या मजाल है कि हुजूर को इनकार कर दे, इनकार नहीं किया, बस अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जा सकता। अगर मैंने एक भी कदम आगे उठा दिया तो रब की अनवार और तजल्लियात की वजह से मेरे पार जल जाएगा। सबको पता है आपको, इसलिए मैं ना ये ज्यादा मौजूद नहीं, मैं दूसरी मैं बातों की तरफ चला जाता हूँ। मेरे पर चल जाएंगे। तो अब यहां सुने, इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, फरमाया कि वो जिब्राइल थे कि जिन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जा सकता आगे, अर्ज की, गुजारिश की, अगर अबू बकर सिद्दीक होते तो या रसूल अल्लाह अबू बकर का कुछ ना रहे लेकिन आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि ऐ सहाबा, अबू बकर वहां भी मेरे साथ है, मिज़ार में भी साथ है, गार में भी साथ थे। और जो तुम देख रहे हो ना, अबू बकर जहां है, उमर जहां है, कल क़यामत का दिन होगा, हम इसी तरह रब की बारगाह में भी जाएंगे, इसी तरह रब की बारगाह में जाएंगे। लो जी वापस आ जाए। फरमाया ऐ सहाबा, या रसूल अल्लाह आप जब अपने रब की बारगाह में गए तो वो किस तरह का हाल था, किस तरह का आलम था? तो फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब जिब्राइल ने मुझे रफ के ऊपर छोड़ा ना, वो रफ है जो पहले बुराक है, पहले कौन सी सवारी थी? बुराक नहीं, बुर्राक। कौन सी थी? बुर्राक। और बुर्राक के बाद जब सिदरतुल मुंतहा से अगला सफर तय हुआ, वो रफ का था। वो कौन सा था? ये जिसने बात पहली मर्तबा सुनी, हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह, खुशी होती है। ये याद भी रखनी है, ठीक है ना? हाँ, याद भी रखनी है। रफ तो आला हजरत इमाम अहमद रजा पता है क्या फरमाते हैं? आला हजरत फरमाते हैं, रफ तेरा फर गया। सुभान अल्लाह। जिसको समझ आए, रफ तेरा फर रा और फा को उल्टा करें तो फा और रा बनता है, फर गया। तो आला हजरत फरमाते हैं, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए। सुभान अल्लाह। ये पिछली मर्तबा शायद 2 साल पहले आया था, तो मैंने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की थी कि नए निराले तरफ के सामा क्या होता है, अरब के मेहमान। अब नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा ही दे सबर सोज़े पुरगम, दिखाऊं तुझे कर मैं क्यों वो आलम, जब लेके झुरमट में उनको कुदसी जिना का धूला बना रहे थे। तो कितने खूबसूरत लग रहे होंगे, कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह, जब आप रब की बारगाह में जा रहे थे तो वो क्या हाल था, क्या आलम था? फरमाया ऐ मेरे सहाबा, रब ने मुझे अपने इतना करीब किया, जब मैं सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील ने मुझे छोड़ा, सिदरतुल मुंतहा से जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मुझे रब की तरफ से आवाज आई, उदनु मिन्नी या हबीबी। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब, ऐ मेरी जान करीब आ जा, ऐ मेरे हबीब करीब आ जा। फिर मैंने एक कदम बढ़ाया, उदनु मिन्नी या हबीबी, फिर करीब आ जा। फरमाया सहाबा, मैंने 70,000 कदम बढ़ाए, मुझे रब की तरफ से 70,000 मर्तबा आवाज आई, 70,000 मर्तबा आवाज आई। और फिर जब 70,000 मर्तबा ये आवाज मुकम्मल हुई तो एक मकाम ऐसा आया, मैंने एक कदम उठाया, आगे से आवाज आई, किफ या मोहम्मद फइन्न रब्बी का युसल्ली। हम तुसी अगे नहीं आना, बल्कि असी खुद आ रहे हैं। अब हम खुद आ रहे हैं आगे, ठीक है? अब हम खुद, वो बात करते करते निकल जाएगी, फिर याद कोई नहीं आनी, क्योंकि हम तैयार करके नहीं आते। मैं बिल्कुल, ये उस्तादों की निगाह है। हुजूर दाता साहब का फैज़ है, दाता साहब कहते तो हर जुमेरात साढ़े को लाना है, असी तेरी कंड नहीं लगन दे आके। हम जिस मैदान में जाते हैं वो मैदान हमारा अपना होता है, क्योंकि हम इमाम अहमद रज़ा के गुलाम हैं। क्योंकि हम इमाम अहमद रज़ा के मानने वाले हैं। अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा लाओ जी, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी साथियों, कितने साया तुसी दसो, मुझे तो नहीं याद है।
ہاں کتابوں سے دلائل دوں کتابوں سے دلائل دوں یہ تصور میں انہیں نہ ہوں کتابوں سے دلائل دوں یہ تصور میں انہیں نہ ہوں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے میرے دل کی ہے یہی آرزو کہ ہر شام تجھے دیکھا کروں ہر شام تجھے دیکھا کروں لے جی توجہ فرمائیں جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام فرمایا کف یا محمد اب آگے ہم آ رہے ہیں جب حضور علیہ السلام معراج شریف کا واقعہ اپنے صحابہ کو بیان کیا تو اس میں سے ایک وہ بندہ بھی تھا کہ جس کو علم الانصاب حاصل تھا علم الانصاب حاصل تھا نسبوں کا علم اور نسبوں کا علم اہل عرب میں سب سے زیادہ مشکل مانا جاتا ہے کہ جس کو نسب کا علم حاصل ہو نسب کا علم حاصل ہونے کے باوجود اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود بھی حضور کے چہرے کی تصدیق نہیں کی تو ابو جہل ہو گیا کیا ہو گیا ابو جہل ہو گیا فرمایا اے حبیب ساری دنیا کو مانتا رہے لیکن آپ کے چہرے کو نہ مانے تو پھر یہ جہل ہے پھر یہ جہالت کی فیکٹری ہے تو حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو اعلان کیا تو بھاگ کے چلا گیا کس کے دروازے پر ابو بکر صدیق ہاں حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر گیا ہمتن ہوش بھی رہنا ہے اور ہمتن جوش بھی رہنا ہے جوش نال بھی بہنے تھے ہوش نال بھی بہنے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا تو حضرت صدیق اکبر حیران ہو گئے حیران پتہ ہے کیوں ہوئے حیران اس وجہ سے ہوئے کہ خیر ہوئے صحیح کہ کائنات دا سب نالو جھوٹا بندہ سچے دے بوئے تے کی لینا سبحان اللہ سچے دے بوئے تے کی لینا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کوئی تمہیں یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے لمحے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا پھر پہلا آسمان دوسرا تیسرا مکان لا مکان کی بلندیاں اور رب کی ملاقات کر کے جنت دوزخ دیکھ کے آ گیا کیا تم مان سکتے ہو تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تمہیں اے دس اے آنکھیں اکیلے یہ تمہیں کہا کس نے ہے کہ میں اتنے سے لمحے میں کہ پانی چل رہا ہے کنڈی ہل رہی ہے بستر گرم ہے اور جس شاخ نے حضور کے امامے کا بوسہ لیا ککر کی شاخ وہ ابھی بھی ہل رہی ہے جب حضور ہو کے واپس آ گئے تو فرمایا کہ یہ کہا کس نے ہے کہ فرمایا انت صاحبو کا یہ تمہارے صاحب نے کہا ہے محمد نے کہا ہے کہ میں گیا اور ہو کر آ گیا کون سنو جی حضرت صدیق اکبر پتہ ہے کیا حوالہ میں دوں گا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حوالہ میں دوں گا فرمایا آپ نے تو یہاں تک سنا ہے نا کہ صدیق کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بیان کر جاتے ہیں لیکن ہم نے جو پڑھا ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں اور عاشق کا پڑھا ہے اور عشق کی بارگاہ میں بیٹھ کر فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ گئے اور ہو کر آ گئے رب کے انوار و تجلیات کو دیکھا اور دیکھ کر آ گئے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور آ گئے فرمایا کہ تم کہتے ہو نا کہ حضور گئے اگر حضور یہ گئے نا میں نہیں گیا سب کچھ میرے کول آیا میں پھر بھی ماننے واسطے تیار میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں ابو بکر فی الجنہ ابو بکر سارے بھی آخری نعرہ لاؤ کیونکہ یہ پاکوں کا مہینہ ہے مہینے سارے ہی پاک ہوتے ہیں لیکن اس مہینے میں نا کچھ چہرے مرجھا بھی جاتے ہیں اور کچھ چہرے کھل بھی جاتے ہیں وہ عجب نسبت ہے 22 رجب سے ہمیں عجب نسبت ہے 22 رجب سے ہمیں ٹھیک ہے ہم تجھے کہنا ہے فی الجنہ کیا کہنا ہے جی فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ دور لا کے جی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ جانے جی جانے عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی فی الجنہ میری بات پڑھنے میں زیادہ ہے علی فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ ابو سفیان فی الجنہ امیر معاویہ فی الجنہ امیر معاویہ فی الجنہ امیر معاویہ فی الجنہ حق بدستے حیدر کرار لیکن امیر معاویہ بھی ہیں ہمارے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ ان پر تان و تشنیع کارے فجار اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ سبحان اللہ یہ جی آخری حدیث پاک ہے سنا دیں آخری حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ جی بس آخری حدیث پاک ہے سبحان اللہ اللہ رب محمد
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام گئے نا، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بڑی راز و نیاز. اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات، آج آپ کو میں بتاؤں جی، آج آپ کو میں جنہوں نعرہ تکبیر، بچوں بڑے بڑے ابھی آگے باتیں نہیں کرتے یار. استادوں کی قدموں کی خیرات نا، استادوں کی قدموں کی خیرات میں والدہ کی دعاؤں کا صدقہ میرے پاس 80 طلباء پڑھے ہونا تھا وقت، جس میں سے تقریباً 10 یا 12 کے قریب وکیل آتے ہیں پڑھنے کے. ہمارے ساتھ ہی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، وہاں کے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے طلباء بھی ہیں. ہم نے ان کو معیار دیے، اور معیار کس طرح کا دیا ہے؟ میں نے کہا کہ ویل ایجوکیٹڈ سانوں نہیں چاہیے تھا. وہ جو زیادہ ممی ڈیڈی ہو جائے نا، انہاں وچ علم راسخ نہیں ہوتا. علم وہ ہے کہ جو پرانا، ہر چیز تمہیں نئے دور کی اچھی لگتی ہے. کپڑا لینا ہے، آدھا مارکیٹ ٹوٹ جاؤ، نوے تو نواں کپڑا لے لو. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، یونیک دور ہے نا، آگے کی طرف جائیں ہم. لیکن استادوں نے فرمایا کہ پتر ہر شے نوے دور دی چنگی ہے، لیکن دین 1400 سال پرانا ہی چلتا ہے. سبحان اللہ. دین وہ ہے کہ جو 1450 سال پرانا دین ہے. وہ حضرت محدث اعظم پاکستان محمد علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک بی بی آ گئی نا بچہ اپنا چھوڑنے کے لیے، کہہ لیا جی استاد جی اینو نا پڑھا لو. وہ پہلے استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ نہیں یہ نہیں پڑھ سکتا، اینو نہیں میں پڑھانا، اینو لے جا تم. تو عرض کرنے لگی نہیں استاد جی اینو پڑھاؤ، تسی اینو پڑھانا ہے. وہ مائیں بھی اچھی تھی کہ جو اپنی اولاد کی اس طرح فکر کیا کرتی. آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے کون سے اسکول میں اپنے بچے کو بھیجنا ہے. اور بھائی کبھی یہ بھی سوچو، یہ دنیاوی تعلیم اس کے ہم منکر نہیں ہیں، مقر ہیں. کیوں؟ یہ حاصل کرنی چاہیے بھائی. ہمارے اندر اگر یہ ابیلٹیز ہوں گی، یہ ہمارے اندر کوئی صلاحیتیں موجود ہوں گی تو ہم غیر مسلموں سے جا کے بات کر سکیں گے، ان کو اسلام کا صحیح معنی میں پیغام دے سکیں گے، ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دنیا کی تعلیم جو تمہیں دین سے دور کرے تو اس دنیا کی تعلیم کو تم آگ لگا دو. وہ بیٹا کہ جس کے باپ کی میت سامنے موجود ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنے باپ کو غسل کس طرح سے دینا ہے، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی باپ اور بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے جی، یہ ہم نے فکر کرنی ہے. خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اپنے اس طرح ہاتھوں سے سجا کے اپنے باپ کو حضور کے دیدار کے لیے روانہ کرتا ہے. خوش نصیب ہے ہم. باپ اگر فوت ہو جائے تو بڑے بڑے فیصلے کرنے والے جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑے بڑے دیکھے سیانے، لیکن میری نظروں میں وہ سیانہ بندہ ہے ہی کوئی نہیں. دنیا کے فیصلے پنچایتوں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے، لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میرا وہ جو آخری فیصلہ ہے وہ کون کرے گا. دنیا کے تم فیصلے کرتے رہے. پھر حال یہ ہے کہ اس کا بیٹا 500 روپیہ ہاتھ کے اوپر رکھ کے تو 500 مدرسوں میں اپنا منہ لے کر جاتا ہے کہ میرے باپ کو نہلا دو، غسل دے دو میرے باپ کو. تو اپنی فکر کریں جی، یہ جو دنیا کی تعلیم لینے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کریں. یہ جو بچے ہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے، میں بھی آپ کی عمر کا ہی ہوں. آپ صبح آئیں، استادوں کے پاس آ کے بیٹھے مسائل سیکھیں. استاد جی مجھے نماز جنازہ نہیں آتا، نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں، نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں، اس طرح کے مسائل پوچھا کریں، ڈسکس کیا کریں. غسل کے کیا فرائض ہیں، میت کو نہلانے کا کیا طریقہ ہے. جب اس طرح کے ہم اپنے علماء کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے نا تو پھر خیر ہی خیر ہوگی، پھر خیر ہی خیر ہوگی. وہ آ گئی نا ماں اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں، یہ بچوں آپ لوگوں کی وجہ سے. وہ جب ماں اپنے بچے کو چھوڑنے آئی نا تو استادوں نے کہا انہیں کوئی نہیں پڑھنا، لے جا. تو کہنے لگی کہ استاد جی ہم اپنے پٹھے پان واسطے رکھ لیں، اس کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیں بھینسوں کا، یہ آپ کی خدمت کریں، اب یہ آپ کا ہی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اس کو آپ کچھ بنا دیں. تو وہ بھی تھے محدث اعظم، سبحان اللہ. وہ بھی محدث اعظم تھے کہ جن کی ایک نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ساروں کی تقدیر. جڑا ولی دی نگاہ وچ آ جاوے نا بس اون دے بارے نیارے اودی تقدیر بدل جاتی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو باڑے میں چھوڑ دو، یہ وہاں میری بھینسوں کو دیکھا کرے، ان کو چارہ وغیرہ کھلائے. اب وہ طلباء کہ جنہوں نے پہلے سال میں داخلہ لیا تھا اسی کے ساتھ
اب 8 سال مکمل ہو گئے. کتنے سال مکمل ہو گئے؟ اس بچے نے ایک بھی لفظ نہیں پڑھا, ساری زندگی استادوں کی خدمت کرتا رہا. آج یہ ہے نا کہ استادوں کی خدمت کرنے نال ملتا کی ہے. میرے کو پوچھو, آج میں بیٹھا, میں قسم بخدا میں کہتا ہوں کہ میں بڑا نکما ہوں جی, بڑا نکما ہوں, لیکن استادوں کی خدمت کرنے کا یہ سکھا ملے گا. ہاں, ٹڈو بندہ کرے, استاد کی خدمت دل تو کرے تو پھر اسلام نہ بڑا عطا فرماتا ہے, بڑا عطا فرماتا ہے. تو 8 سال جب مکمل ہو گئے نا, جب 8 سال کسی مدرسے میں مکمل ہوتے ہیں نا تو باہر سے علماء آتے ہیں, شیوخ آتے ہیں, تو آ کے وہ دستار کرتے ہیں بچوں کی. سر کے اوپر دستار فضیلت ہوتی ہے, تو ان کے اوپر امامہ سر کے اوپر باندھا جاتا ہے. اب نام بولے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے باڑے میں بھینسوں کے پاس رو رہا ہے. وہ رو رہا ہے, کہتا ہے کاش کہ مینوں بھی استاد اپنی کلاس وچ بیٹھن دے دے تے کاش کہ میں بھی کچھ پڑھ جاندا اور میری بھی آج دستار ہوندی. آج وہ بڑی خوش قسمت ہے کہ جن کی دستار ہو رہی ہے اور میری دستار نہیں ہو رہی ہے. اچانک اس بچے کا نام بولا گیا, اس بچے کا نام بولا گیا کہ احمد رضا آ جاؤ. احمد رضا اب روتا ہوا, ہچکچاتا ہوا جب سٹیج کے اوپر پہنچا تو سٹیج کے اوپر پہنچ کے سارے طلباء کی دستار دوسرے استادوں نے کی. احمد رضا کی جو دستار ہے وہ استاد العلماء مفتی سردار احمد صاحب نے خود اس کے سر کے اوپر باندھا. فرمایا کہ دوسرے دستار دوسرے کریں گے, تو نے ہماری خدمت کی ہے, 8 سال بلا لوز کی ہے, آ تیرے سر کے اوپر دستار ہم باندھتے ہیں. پھر وہ جو طلباء ہیں نا سارے, وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کا اس کے بچے کے سر کے اوپر دستار باندھنے کا اعزاز یہ ہوا اس بچے کو ملا, اور اس بچے کو اتنی فضیلت ملی کہ اگر ہمیں پوری زندگی میں کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی تو ہم کسی اور کے پاس نہیں جاتے, اس بچے کے پاس جایا کرتے, اس بچے کے پاس جاتے. ادب اتنی چیز ہے جی, ادب اتنی چیز. اپنے بچوں کو ادب سکھائیں, ادب بتائیں جی ادب کیا ہے, اور دعا مانگا کریں کہ ہماری ہوا کے پاس سے بھی کبھی بے ادبی نہ گزرے. نہ بے ادب بندے دے کول ساڈی قبر بنے اور نہ ہی وہ بے ادب بندہ ہمارے پاس سے گزرے. کیوں؟ جو بندہ با ادب ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کو عطا فرماتا ہے. اور جڑا بے ادب ہو گئے نا تے کائنات دا چپا چپا بھی انہیں سجدے دے نال ریزہ ریزہ کر دیا ہونا, سجدہ کر کر کے اپنے آپ کو سارے ملائکہ کا سردار بھی کہلواتا رہے اور جنت کا خزانچی بھی 40,000 سال تک مقرر ہو, لیکن پھر بھی رب کہتا ہے کہ میرے محبوب دا با ادب نہیں ہے, بے ادب ہے. اے جبریل, اے لعنتی ہے اور اے غضاب ہے, اے شیطان ہی بن گیا, یہ شیطان ہے. تو جو بندہ با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے, با نصیب رکھیں. اور آج کی یہ مقدس رات ہے, مقدس رات کے صدقے جو آپ نیک نیتیں اور تمنائیں اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں اللہ پیارے حبیب کے صدقے یہ پوری فرمائے. آخر میں جو ایک نعت شریف پڑھ لیتے ہیں, نعت شریف کے بعد دعا ہوگی. سلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جبرائیل دیکھو نا, جہاں سے تمہاری نورانیت خطرے میں ہمارا کرتا بھی سلامت آگے جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا, حضور جانتے ہیں. امامت کا یہ اصول ہے, امامت کا یہ اصول ہے. اقصی میں جب امامت ہوئی نا سارے نبی موجود تھے. امامت کا یہ اصول ہے کہ امام وہ بنتا ہے کہ جو احق و امامہ بالعالم سننا, امامت کا حقدار وہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو,
जो सबसे बड़ा मजमे में आलिम हो। तो जिब्राइल ने हुजूर का हाथ पकड़ा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में आपसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं है, लिहाजा जमात आप करवाएं। सुभान अल्लाह। और अगली बात, अगर मजमे में आलिम भी बड़े बड़े मौजूद हो तो फिर इमामत कौन करवाएगा? फरमाया अहक्कु बित्तक़वा, फिर उस मजमे में इमामत का हक वो रखता है कि जो उन आलिमों में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। सुभान अल्लाह। मुत्तकी हो। जिब्राइल ने हाथ पकड़ा, या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात आपके तकवे की गवाही देती है, आपसे बड़ा मुत्तकी भी कोई नहीं, लिहाजा जमात आप करवाएंगे। और फिर आगे पूरे मजमे में अगर आलिम भी हो, मुत्तकी भी हो बराबरी में, तो फिर जमात कौन करवाता है, इमामत कौन करवाता है? फरमाया कि अहक्कु बि आलन अंसाबी, जो नसब के लिहाज से सबसे आला हो वो इमाम मुकर्रर होता है। तो जिब्राइल ने हुजूर का हाथ पकड़ा, या रसूल अल्लाह, आपके नसब में हजरत इब्राहिम भी शामिल है, आपके नसब में मूसा भी है, ईसा भी है, सारे उलुल अज़म नबी आपके नसब में है, लिहाजा आपसे आला नसब इस कायनात में नहीं है, जमात आप करवाएंगे। सुभान अल्लाह। फिर नसब भी आला हो, मुत्तकी भी हो, आलिम भी हो, फिर इमामत कौन करवाता है? कौन? सुनो जी, फिर शरीयत का मसला ये है कि अगर आलिम भी ज्यादा मौजूद हो, आला नसब वाले भी हो और मुत्तकी भी हो, तो फिर इमामत वो करवाएगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह, 3 महीने भूख नहीं लगदी, तकिया यूसुफ के नानी ते जिन्ना अरबी ढोला तकिया और रज्जे डोई जहानी। सुभान अल्लाह। ठीक है, जो हजरत यूसुफ को देखता था ना एक मर्तबा, उसको 3 महीने भूख नहीं लगती, तो या रसूल अल्लाह, आपका हुस्न ऐसा है जो एक मर्तबा देख ले क़यामत तक उसकी भूख खत्म हो जाती है। या रसूल अल्लाह, आपको रब ने इतना आला हुस्न दिया है कि आपसे ज्यादा हसीन भी कोई नहीं, लिहाजा जमात आप करवाएंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये बड़ा ही नाजुक एक लम्हा है, मैं समझता हूँ पूरे बयान करना ऐ तो याद रहेगा कि हुजूर ने जमात क्यों करवाई। आलिम भी मौजूद हो मजमे में और मुत्तकी भी हो, आला नसब वाले भी हो, और फिर उसके बाद सारे खूबसूरत भी हो, सारे खूबसूरत भी हो, तो खूबसूरत बंदा वो इमाम होता है। फिर सारे खूबसूरत भी हो तो उसमें से एक चीज, क्योंकि ये जो सारा मामला था ना, ये बशरियत तक मुकम्मल हो गया, क्योंकि सारे नबी थे और सारे नबी खूबसूरत हैं, और खूबसूरतों में खूबसूरत सबसे ज्यादा हमारे नबी हैं, सबसे ज्यादा हमारे नबी हैं, कि जिनके हुस्न के आगे कोई चीज बचती रहे। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब जिब्राइल सामने खड़े, अब बशरियत का वो जो चैप्टर था वो हो गया अलग, अब आगे नूरानियत अफजल होती है कि बशरियत अफजल होती है? जी सारे बोले, नूर ज्यादा अफजल है, नूर ज्यादा अफजल है कि बशर होना ज्यादा अफजल है? नूर होना ज्यादा अफजल है। तो अब जिब्राइल खड़े होकर ये नहीं अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लिहाजा आप बशर हैं, मैं नूर हूँ, तो नूर चूंकि अफजल होता है तो जमात का हकदार मैं जमात करवाऊंगा ना। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगरचे कि मैं नूर हूँ, लेकिन आपके नूर के ऊपर रब ने 70,000 बशरियत के पर्दे रखे हुए हैं। आपने मेरा असली चेहरा देखा है। हुजूर ने फरमाया, मैंने जिब्राइल का असली चेहरा देखा है, असली हुस्न देखा है, कि जिब्राइल का एक पैर मशरिक में है, दूसरा मगरिब में है, इतनी लंबी परवाज है। फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने मेरा हुस्न देखा है, मैं कितना हसीन हूँ, लेकिन मैं रब का फरिश्ता होकर, फरिश्तों का सरदार होकर आपका हुस्न नहीं देख सका। आप मेरे उस्ताद हैं, लिहाजा जमात आप करवाएं। सुभान अल्लाह। कहाँ है अल्लाह, हुजूर जानते हैं, पहुँच के सिदरा पे रूह अमीन ये
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،